بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے قانون وراثت۔ قانون وراثت ہمارے دین کا طرۂ امتیاز ہے۔ کسی اور دین میں، کسی اور مذہب میں قانون وراثت نہیں ہے، یعنی ایسا قانون جو اللہ کی طرف سے وضع کردہ ہو۔ یہ صرف اسلام کا ایک منفرد نظام ہے کہ اللہ نے اسلام میں قانون وراثت رکھا ہے۔ سورہ نساء میں شروع میں آتا ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہ جو والدین یا رشتہ دار چھوڑتے ہیں اس میں مردوں کا بھی حق ہے اور عورتوں کا بھی حق ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتے ہیں آپ کی اولاد کے حوالے سے کہ وراثت میں جو لڑکے کا حق ہے وہ لڑکی کے حق سے دگنا ہے، ڈبل ہے۔ اس کے علاوہ احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ جو علم ہے، علم وراثت، یہ سب سے پہلے اٹھا لیا جائے گا زمین سے۔ علم کا اٹھ جانا، علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ علماء جو اس علم میں ماہر ہیں وہ فوت ہو جائیں گے، اور کوئی ایسا عالم نہیں ملے گا جس کے پاس وراثت کا علم ہو۔ تو جب وہ تمام علماء ختم ہو جائیں گے، فوت ہو جائیں گے، تو یہ علم از خود غائب ہو جائے گا، روئے زمین سے اٹھ جائے گا۔ ناظرین، یہ جو وراثت ہے اس کے حوالے سے ہمیں جاننا چاہیے کہ وہ کون لوگ ہیں جو وراثت کے حقدار ہوتے ہیں۔ یہ دو قسم کے رشتہ دار ہیں۔ پہلی قسم ہے وہ لوگ جن کا خون کا رشتہ ہوتا ہے، جیسے والدین ہیں، بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، چچا ہیں، پھپھیاں ہیں، یعنی وہ رشتہ دار جو خون کے رشتے میں آتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو منہ بولے رشتے ہوتے ہیں وہ باہر نکل گئے، جیسے منہ بولا بیٹا ہے یا منہ بولی بیٹی ہے، وہ وراثت میں حقدار نہیں ہوتے۔ تو یہ پہلی قسم ہوئی رشتہ داروں کی، یعنی وہ رشتہ دار جو خون کے رشتے ہیں۔ دوسرا وہ رشتہ ہے جو شادی سے قائم ہوتا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کے وارث ہو سکتے ہیں۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ صرف نکاح کافی ہے، یعنی اس میں رخصتی ہونا لازم نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر نکاح ہوا ہے اور رخصتی ہونا کچھ عرصے بعد طے پائی ہے، اور رخصتی سے پہلے فرض کریں بیوی فوت ہو جاتی ہے، تو خامند جو ہے وہ وراثت پائے گا بیوی سے۔ اگر خامند فوت ہو جاتا ہے تو بیوی جو ہے وہ وراثت پائے گی اپنے خامند سے، گو کہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی۔ اسی طرح دو ایسے عمل ہیں کہ اگر وہ کیے جائیں تو وراثت سے محروم ہو جاتا ہے بندہ۔ پہلا عمل ہے کفر اور دوسرا عمل ہے قتل۔ اگر کوئی شخص دین سے پھر جاتا ہے تو وہ وراثت کا حق کھو بیٹھتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، کہ مسلمان جو ہے وہ کافر کا وارث نہیں بنتا اور کافر مسلمان کی وراثت حاصل نہیں کر سکتا۔ تو فرض کریں اگر کوئی غیر مسلم گھرانہ ہے، اس میں سے کوئی شخص مسلمان ہو جاتا ہے، تو جو غیر مسلم بچ گئے ہیں وہ اس کے وارث نہیں بن سکتے۔ اسی طرح جو مسلمان ہے وہ غیر مسلموں کا وارث نہیں بن سکتا۔ دوسرا امر جو ہے وہ ہے قتل۔ اگر کوئی شخص اپنے کسی خون کے رشتے کو قتل کر دیتا ہے، جیسے فرض کریں اگر کوئی بھائی اپنے بھائی کو قتل کر دیتا ہے، تو اس قتل کی وجہ سے وہ اپنے بھائی کی وراثت میں حقدار نہیں ہے، حصہ دار نہیں ہے۔ تو کافر ہو جانا یا قتل کر دینا یہ وراثت سے انسان کو محروم کر دیتا ہے۔ اسی طرح علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ وراثت کی تقسیم سے پہلے
ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس شخص نے کوئی وصیت تو نہیں کی ہوئی یا اس شخص پر کوئی قرض تو نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، یہ جو وراثت کی تقسیم ہے یہ ان دو کاموں کے بعد ہوگی، وصیت اس کو پورا کیا جائے گا، اگر قرض ہے تو اس کو ادا کیا جائے گا۔ اس کے بعد علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو وصیت ہے اس میں دو شرائط ہیں، ان کا دیکھنا بھی ضروری ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو وصیت آپ کر رہے ہیں وہ وارث کے حق میں نہ ہو۔ فرض کریں اگر آپ والد ہیں تو آپ اپنے بیٹے کے حق میں یہ نہیں کہیں گے کہ میرے مرنے کے بعد اتنے پیسے اس کو دے دیے جائیں، کیونکہ وہ تو وارث ہے آپ کا، اللہ نے جو اسے حق دیا ہے آپ کی وراثت میں وہ اس کو مل جائے گا، اس پر آپ مزید نہیں دے سکتے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اللہ اعطى کل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث، کہ اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، لہٰذا اب وصیت جو ہے وہ وارث کے حق میں نہیں کی جائے گی۔ تو یہ پہلی شرط ہے، یعنی آپ کسی غیر کے حق میں وصیت کر سکتے ہیں، کسی خیراتی ادارے کے حق میں وصیت کر سکتے ہیں، لیکن اپنے وارث کے حق میں آپ وصیت نہیں کر سکتے، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وصیت آپ کتنے مال میں کر سکتے ہیں، یعنی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اپنا سارا مال وصیت کر دیں کہ میں اپنا سارا مال جو ہے فلاں خیراتی ادارے کو دے رہا ہوں یا سارا مال میں اپنے فلاں شخص کو دے رہا ہوں اور تمام جو آپ کے ورثاء ہیں ان کو آپ محروم کر دیں، یہ ناجائز ہے۔ آپ 1/3 مال میں وصیت کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، وہ بیمار پڑ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عیادت کی، تو حضرت سعد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں وصیت کر دوں، مجھے لگتا ہے کہ میرا آخری وقت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، سارا مال وصیت نہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ پھر میں اپنا آدھا مال اللہ کی راہ میں وصیت کر دیتا ہوں کہ جب میں مروں تو آدھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے۔ آپ نے اس سے بھی منع فرمایا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ میں 1/3 مال کی وصیت کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں 1/3 مال کی آپ وصیت کر سکتے ہیں، گو کہ 1/3 بھی زیادہ ہے۔ پھر آپ نے انہیں بشارت دی کہ آپ کا بھی یہ آخری وقت نہیں ہے، اللہ آپ سے اور خدمت لے گا، کام لے گا۔ تو پھر بعد میں انہوں نے ایران فتح کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ لیکن نقطہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا کہ آپ 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم اپنے بچوں کو اس حالت میں چھوڑو کہ وہ خوشحال ہیں، یہ بہت بہتر ہے اس حالت میں کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہوں اور محتاجی کی زندگی گزاریں۔ تو ناظرین، یہ مختصراً وراثت کے حوالے سے چند گزارشات تھیں۔ آخر میں ایک ایسی بات کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے ہاں بہت عام ہو گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو یا اپنی بہنوں کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ نہ صرف ظلم اور زیادتی ہے بلکہ ایک بہت بڑا گناہ ہے کہ وہ وراثت جن کا اللہ نے انہیں حقدار بنایا ہے، قرآن مجید میں آپ پڑھیں، سورہ نساء ہے، اس کی آیت نمبر 11 پڑھیں، آیت نمبر 12 پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو جس کا وہ حقدار ہے وہ بتایا ہے کہ اس کا حصہ کتنا ہوگا، اس کا حصہ کتنا ہوگا، ایک بیٹی ہے تو کتنا ہوگا، ایک سے زیادہ ہیں تو کتنا ہوگا، بیوی ہے تو کتنا ہوگا، بیوی کے بچے ہیں تو پھر کتنا ہوگا، بچے نہیں ہیں تو کتنا ہوگا، یعنی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے خود یہ بیان فرما دیا ہے کہ وراثت میں کس کا حصہ کتنا ہوگا۔ تو ہم کون ہوتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو یا اپنی بہنوں کو یا اپنی بیویوں کو یا اپنی ماؤں کو وراثت کے حق سے محروم کریں، وہ حق جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کر دیا ہے۔ تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو ان کے حق سے محروم نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قانون وراثت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ
وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد